ایک ننھے پرندے کی زبانی۔ میں ہدہد ہوں، میری چونچ چھوٹی ہے مگر میرا کام بڑا ہے۔ میں آسمان کی وسعتوں میں اڑتا ہوں، لیکن میرا دل ایک ہی سمت جھکتا ہے اپنے رب کی طرف۔ میں حضرت سلیمان کے لشکر کا حصہ ہوں۔ میں نے اس بادشاہ کا دربار دیکھا ہے جس کے حکم پر ہوائیں جھکتی ہیں اور جس کے سامنے جنات صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس دن ایک عجیب خاموشی تھی۔ میں دربار میں موجود نہیں تھا، میرا نام لیا گیا مگر میرا سایہ بھی نہ ملا۔ دربار سلیمان۔ دھوپ نرم تھی، فضا میں پرندوں کے پر ہلکی ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ سلیمان نے اپنی لاٹھی زمین میں گاڑ رکھی اور فرمایا، اس سے زیادہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ کیا وہ واقعی غائب ہے؟ اگر وہ کوئی واضح دلیل نہ لایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ سورۃ النمل آیت 20 سے 21۔ میں اس وقت کہیں دور آسمانوں کی وسعت میں تھا، زمین کے سبز فرش پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ ہر درخت، ہر وادی، ہر پہاڑ مجھے اللہ کی نشانی لگ رہا تھا۔ اور پھر میری نظر ایک ایسی بستی پر پڑی جہاں سونا چمک رہا تھا، محل اونچے تھے اور لوگ سورج کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ سبا کی سرزمین۔ میں حیران رہ گیا، یہ کون سی قوم ہے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے؟ میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ہمیں روشنی دیتے ہیں، یہ ہمیں بارش لاتے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، یہ تیری زمین ہے، تیری مخلوق ہے، اور یہ تیرے سوا دوسروں کو رب مان رہی ہے۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک نور بھرا۔ میں جان گیا یہ سبا کی قوم ہے اور ان کی حکمران ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ بلقیس عقل مند، نرم دل مگر گمراہ۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، تخت، سلطنت، خزانہ، لشکر، لیکن ایمان کی روشنی نہیں تھی۔ میرا فیصلہ۔ میں نے دل میں کہا، یہ خبر سلیمان تک پہنچانی ہوگی۔ یہ قوم اندھیروں میں ہے اور سلیمان روشنی کے سفیر ہیں۔ میری چونچ میں مشن تھا، میرے پروں میں یقین۔ میں نے پر پھیلائے اور سبا سے بیت المقدس کی سمت اڑ گیا۔ راستہ طویل تھا، میں نے وادیاں، سمندر اور بادل عبور کیے۔ ہر جھونکا میرے کان میں ایک ہی پیغام دہرا رہا تھا، اس سے زیادہ اے ہدہد، تیرے پروں کے نیچے ایک دعوت ایمان چھپی ہے۔ واپسی کا لمحہ۔ میں جب واپس پہنچا تو سلیمان کا دربار اپنی شان میں قائم تھا، پرندے، جنات، انسان سب منتظر۔ سلیمان کے چہرے پر جلال بھی تھا، انتظار بھی۔ میں نے عاجزی سے اپنے پروں کو جھکایا اور کہا، اس سے زیادہ میں نے وہ جانا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا کی قوم سے آیا ہوں جہاں ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اس کو ہر چیز میں سے دیا گیا ہے، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ سورۃ النمل آیت 22 سے 24۔ سلیمان کی نگاہوں میں حیرت تھی لیکن ان کے لبوں پر خاموشی۔ انہوں نے فرمایا، اس سے زیادہ اب دیکھتے ہیں تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ میرا یہ خط لے جا اور ان کے سامنے ڈال دے، پھر دور بیٹھ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ آیت 27 سے 28۔ خط نبوت۔ میں نے خط اپنی چونچ میں لیا۔ یہ کوئی عام خط نہیں تھا، یہ ایک نبی کا پیغام تھا، توحید، دعوت اور ایمان کا بل۔ میں نے بلقیس کے محل کی طرف پرواز کی، اس کے دروازے پہ پہرے دار، محل میں روشنی مگر دلوں میں اندھیرا۔ میں نے محل کے اوپر چکر کاٹا، پھر خط اس کے تاج کے قریب گرا دیا۔ پہلی بار اس نے آسمان سے پیغام پایا۔ بلقیس نے خط اٹھایا اور پڑھا، اس سے زیادہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو بلکہ میرے پاس مطیع ہو کر آؤ۔ آیت 30 سے 31۔ روشنی کا پہلا لمس۔ میں نے بلقیس کے چہرے پر ایک لمحے کو سوچ کی جھلک دیکھی۔ وہ حیران تھی، یہ پیغام آسمان سے آیا، ایک پرندے کے ذریعے۔ یہ کون سا رب ہے جو اپنے نبی کو پرندوں سے بات کراتا ہے؟ اس نے اپنے سرداروں کو بلایا اور کہا، اے میری قوم، میرے پاس ایک عظیم خط آیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قوم نے کہا، ہم طاقت والے ہیں لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں۔ میں ایک تحفہ بھیجوں گی، پھر دیکھوں گی وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ میں اس وقت محل کی ایک دیوار پر بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا،
یہ پہلا لمحہ ہے جب عقل ایمان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اللہ کی تدبیر۔ بلقیس نے جو تحفہ بھیجا، سلیمان نے اسے قبول نہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس سے زیادہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفے سے بہتر ہے، تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ۔ آیت 36۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور میرے دل نے کہا، یہ سلیمان کا امتحان تھا۔ طاقت کے مقابلے میں توحید کا وقار۔ اللہ کی تدبیر جاری تھی، ایک نبی، ایک ملکہ اور درمیان میں ایک پرندہ۔ تینوں کو رب اپنے منصوبے میں بونے جا رہا تھا۔ رات ڈھل چکی تھی، میں بیت المقدس کے مینار پر بیٹھا تھا۔ نیچے دربار کی روشنی، اوپر ستاروں کا فرش۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، میں نے پیغام پہنچا دیا، اب تیرے حکم سے روشنی پھیلے گی۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ایک کمزور پرندے کو اپنے دین کا قاصد بنا دیا۔ میری آنکھوں سے اشک بہہ نکلے اور دل نے کہا، اس سے زیادہ یہ پرواز ابھی ختم نہیں ہوئی، ایمان کی روشنی ابھی باقی ہے۔